بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام کنزا ہے اور میری عمر 21 سال ہے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں اکلوتی ہی تھی، میرے چچا نے میری پرورش کا ذمہ لیا۔ پہلے تو میرا بہت خیال رکھتے، میری ہر ضرورت پوری کرتے، پھر آہستہ آہستہ ان کا پیار میرے لیے کم ہو گیا۔ پھر میں ان کے لیے بوجھ بن گئی۔ میرا اسکول چھڑا کر مجھ سے چچی سارا دن کام لیتی اور ان کے بچے اسکول جاتے۔ میں پہلے تو بہت روتی، پھر صبر آ گیا۔ میں نے رونا دھونا چھوڑ دیا اور گھر کے کام کرتی۔ سارا دن سب مجھے نوکرانی سمجھ لیا، میں تو انہیں مفت کی نوکرانی مل گئی تھی۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا چچا میری شادی کر رہے ہیں۔ میں حیران ہو گئی، چچا میری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں اور میری شادی سے اتنا خوش کیوں ہے؟ میں تو ان کی مفت کی نوکرانی ہوں، انہیں میری شادی کر کے کیا ملے گا؟ پھر میں خاموش ہو گئی۔ میرا خیال تھا شادی کے بعد میری اس جہنم سے جان چھوٹ جائے گی۔ شادی والے دن جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، نشے میں چور تھا۔ میں اسے دیکھ کے ڈر گئی اور خود میں سمٹ گئی۔ جھٹکا تو مجھے تب لگا جب اس نے میرے بالوں سے پکڑ لیا اور مجھے مارنے لگا، اور میں روتی ہوئی اپنا گناہ سوچنے لگی۔ مجھے کس کی سزا مل رہی ہے؟ چچا کے گھر باتوں سے وار کر کے مجھے زخمی کیا جاتا تھا، ذہنی طور پر مجھے مارا جاتا تھا، پر یہاں تو مجھے جسمانی طور پر اذیت دی جانے لگی۔ میں خاموش ہو جاتی اور سوچنے لگتی، آخر چچا نے میری شادی اس شخص سے کیوں کی ہے؟ میں اپنے شوہر کے کپڑے استری کر رہی تھی جب اچانک دروازہ کھول کر کمرے میں آئے اور مجھے بالوں سے پکڑ کر میرے ہاتھ پہ استری رکھتی۔ میں درد سے بلبلا اٹھی، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور غصے میں بولے، یہ رونے والا ڈرامہ میرے سامنے مت کیا کرو، میں تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں حیران ہو گئی، وہ مجھے عورت کہہ رہا تھا اور اس کے کہنے کا مطلب میں سمجھ نہ سکی وہ کیسی عورت مجھے سمجھ رہا ہے۔ میں ابھی اپنے پر ہوئے ظلم کے بارے میں پوچھنے ہی لگی تھی، وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ میرے ہاتھ پر جلن ہونے لگی، میں اسے کچھ پوچھنے لگتی، میری ہمت جواب دے جاتی۔ شادی کو کئی سال گزرنے کے بعد بھی میں نے اس شخص کے لبوں پر مسکراہٹ نہ دیکھی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے یہ شخص ایسا کیوں ہے، اس سے لڑکیوں سے اتنی نفرت کیوں ہے، پر میں کبھی پوچھ ہی نہ سکی۔ جب بھی آتا مار پٹائی کر کے نہ جانے کہاں چلا جاتا اور میں اپنی قسمت کو بیٹھ کر روتی رہتی۔ بارات کے وقت گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک آ کر مجھ پر چلانے لگا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ رات کے وقت اس وقت کس کا انتظار کر رہی ہو؟ میں تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور تم آج گلی میں کیوں گئی تھی؟ تم جیسی عورتیں بڑی تیز ہوتی ہیں، لڑکوں کو اپنی ہدایت دکھا کر پھنسا لیتی ہیں۔ مجھے اس کی باتیں سن کر غصہ آنے لگا۔ اس شخص نے عورتوں کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں کیوں پال رکھی تھی؟ ہر وقت عورت کی برائی، ہر وقت مجھے برا کہنا، اور میں اس سے دیکھتی رہ جاتی۔ گلے میں آنسوں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اندر لے آیا اور مجھے بیڈ پر پھینکا اور بری طرح مارنے لگا۔ میرے تو آنسو بھی خوش ہو گئے رو رو کے۔ وہ وہیں آرام سکون سے سو گیا اور میں اپنے زخموں پر مرہم لگانے لگی۔ اس شخص کو بہت سکون ملتا مجھے مار کر، اور میں یہی سوچتی کیوں اتنی نفرت کرتا ہے یہ شخص۔ پوری رات یوں ہی جاگتے جاگتے گزر گئی، نیند تو کوسوں دور تھی۔ صبح طبیعت خراب ہو گئی، مجھے لگا رات جاگنے کی وجہ سے خراب ہے۔ میں معمول کے مطابق کام لگی رہی۔ رات کے وقت میرا شوہر گھر آیا اور میں نے اس کے آگے کھانا رکھ دیا۔ وہ غصہ میں بولا، یہ جب بھی میں گھر آتا ہوں سامنے کھانا رکھ دیتی ہو اور کوئی کام نہیں ہے، میں کوئی گھر میں کھانے آتا ہوں؟ وہ غصے میں بولا۔ میں نے پہلی دفعہ ان کے سوال میں جواب دیا، کھانے کے علاوہ مارنے بھی آتے ہیں، پر میرے خیال میں بھی نہیں تھا اس شخص کو میری بات پر اتنا غصہ آئے گا۔ اس نے کھانے والی ٹرے سے ان کے درمیان میں پھینک دی۔ میں ہکا بکا اس سے دیکھنے لگی، وہ شخص اب میرا حال بگاڑنے والا ہے۔ وہ غصے میں میری طرف قدم بڑھانے لگا، میرا سر چکرایا اور میں زمین بوس ہو گئی۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی میں کمرے میں موجود تھی۔ ڈاکٹر میرے شوہر کو کوئی ہدایت دے رہا تھا، ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اس حالت میں ان کے لیے کوئی بھی ٹینشن ٹھیک نہیں ہے۔ میں سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، پر ڈاکٹر نے جو اگلی بات کی مجھے ساری صورتحال سمجھ آ گئی۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی اگر کوئی ٹینشن دی تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ میں نے پہلی دفعہ اس کے چہرے پر غصہ نہ دیکھا، مگر غصہ نہیں تھا تو مسکراہٹ بھی نہیں تھی، بس وہ خاموشی سے ڈاکٹر کی باتیں سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر چلی گئی تو وہ بھی باہر چلا گیا اور مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میری مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی
और मैं बिला वजह अपने हाथ देखने लगी। मेरे हाथों की लकीरों में शायद कोई खुशी की लकीर ही नहीं थी। मैंने अपने गिरने वाले आंसू साफ किए और सोचने लगी, चचा के घर में और इस घर में कितना फर्क था। कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। मुझे ये जानना था चचा ने मेरी इससे शादी क्यों की। जो शख्स औरत जात से इतनी नफरत करता है और इतनी नफरत क्यों करता है। मैं पूछती भी किससे, मैं तो किसी को जानती तक नहीं थी। कौन मुझे बताता इस शख्स के बारे में। ये तो तन्हा है, ना इसकी कोई माँ है, ना बाप, ना बहन है, ना भाई, सिर्फ एक ही जालिम शख्स। पर मैं खुश थी, कोई तो था मेरा, चाहे जैसा भी हो। मैं अपने सोचों में गुम न जाने कब नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब आँख खुली तो मेरा शोहर घर पर मौजूद नहीं था। मैं उठी और फ्रेश हुई। अभी मैंने नाश्ता करना ही था कि हमसाई आ गई। मुझे हैरानगी हुई, पहली दफा कोई औरत मेरे घर आई थी। इसने मुझे बताया मैं साथ वाले घर रहती हूँ। फिर अजीब सी बात कह गई, बहन अपने शोहर को अपने काबू में रखो। मैं हैरानगी से जाता हुआ देखने लगी। मेरे शोहर ने क्या कर दिया है जो मैं इससे काबू में रखूं। जिंदगी गुजरने लगी। मेरे शोहर ने मुझ पे हाथ उठाना छोड़ दिया था। वो खुद भी गुमसुम सा रहता, पर ये मेरी हैरानगी ज्यादा दिन न टिकी और अगले दिन भी मुझे थप्पड़ पड़ गया। फिर मैं क्या कर भी सकती थी। बिला वजह शख्स का गुस्सा, बिला वजह मुझे जलील करना शायद इस शख्स का मशगला था। इस शख्स ने इतने सारा बताने के बाद भी इससे समझ ना आ सकी वो क्या है। मैं रात के वक्त गार्डन में टहल रही थी। अभी तक मेरे सरताज जी घर नहीं पहुंचे थे। मुझे नींद आने लगी। मैं कमरे में चली गई, पर मैं इनके आने से पहले तक सो भी नहीं सकती थी। वैसे ही बैठकर अपनी जिंदगी गुजारने के बारे में सोच रही थी। मुझे तो याद भी ना आया कब मैं खुलकर मुस्कुराई थी। अचानक से दरवाजा खुला। मुझे लगा मेरे शोहर आ गए हैं। मैं बहुत मुश्किल बेड से उठी, मगर सामने किसी अनजान शख्स को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने डरकर कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी। वो पहले तो मुझे गुस्से में देखता रहा। इसकी आंखें लाल सूख थी। अचानक इसका गुस्सा गायब होने लगा। वो पीछे कदम करता कमरे से बाहर निकला। मैं भी इसके पीछे गई। वो वहां बिना रुके ही चला गया। इसी दौरान मेरा शोहर मेरी तरफ आया। इससे पहले मैं कुछ पूछती उनसे पूछने लगा ये कौन था। इसके चिल्लाकर पूछने पर मुझे अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। मैंने नफी में सर हिलाकर कहा मैं नहीं जानती। मगर इस शख्स ने इतने जोर से थप्पड़ रसीद किया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो चिल्ला चिल्लाकर मुझे बुरा भला कहने लगा। शायद वो होश में नहीं था। मुझे बुरी तरह मारने लगा। इसने मुझे बोलने का मौका ही ना दिया और खुद ही बोलता गया। तुम जैसी लड़कियों को न जाने कितनी यार होती है, ना जाने किस किस से चक्कर चलाया होगा तुमने। इसने मुझे बाजू से पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया और गुस्से में कहा इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। जहाँ मर्जी जाओ, बल्कि कहाँ जाओगी, अपने सारे इसी यार के पास जाओगी। इसने ये कहकर मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया और मैं बेबसी से रोती रही। दरवाजा खटखटाती रही, पर दरवाजा ना खुला और ना ही मेरे लिए खुलना था। मैं सड़कों पर दर बदर फिरने लगी। कहाँ जा सकती थी? चचा के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस घर में जाने से अच्छा मैं मर जाती। पर मैं अपने साथ साथ एक नन्ही सी जान को नहीं मारना चाहती थी। फिर एक रात में नन्ही सी जान इस दुनिया में आ गई। मैं इसका और अपना पेट पालने के लिए सारा दिन लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगती, लोगों की ठोकरें खाती। मेरा बेटा सारा दिन रोता और मैं इससे देखकर ना जाने किस कर्ब से गुजरती। मैं रोज जी जी कर मरती। मुझे अपनी सांसें बोझ लगने लगती। मैं अपने बेटे को सीने से लगाए सड़कों पर फिरती और इस शख्स को बदुआएं देती। ना जाने वो कौन था और क्यों मुझे इस तरह बर्बाद कर गया था। मुझे अपना शोहर याद आता, जैसा भी था मैं इसके साथ महफूज थी। एक छत के नीचे रहती थी। बहुत जोर की बारिश होने लगी। सारे लोग वहां से कहीं ना कहीं जाने लगे। मेरा बेटा सर्दी से बुरी तरह कांपने लगा। मैं इससे सीने से लगाए बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरे बेटे को बुखार होने लगा। मैं इसे झूम रही थी, अचानक कोई मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने निगाहें उठाकर सामने बैठे शख्स को नफरत भरी निगाहों से देखा। मेरे तन बदन में आग लग गई। वो मुझे बड़े आराम से कहने लगा उठो, मेरे साथ चलो। इसने मेरे हाथ से मेरे बेटे को पकड़ लिया। मैंने गुस्से में कहा तुम कौन हो और मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ। मैंने इससे अपना बेटा छीन लिया। बाद में मुझसे झगड़ लेना। तुम्हारे बेटे को बुखार है, अगर इसकी जिंदगी चाहती हो तो उठो, यहाँ से चलो मेरे साथ। मैंने अपने रोते बिलखते बेटे को देखा और उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे अपने घर ले आया। वो घर कम और महल ज्यादा लग रहा था। मैंने हैरानगी से इसकी तरफ देखा और गुस्से में इससे कहा क्यों मुझे बर्बाद किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने मुझे बर्बाद किया है। खुशियां तुम मेरे पास पहले भी नहीं थी, पर तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों ऐसा किया? मैंने इसका गिरबान पकड़ा और पूछने लगी, मगर वो आराम से वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद आकर मुझे कपड़े दिए और कहा अपने बेटे के भी बदल दो और अपने भी बदल लो। वो ये कहकर रुका नहीं और वहां से चला गया। मैंने कपड़े चेंज किए और अपने बेटे को सुलाने लगी। थोड़ी देर बाद वो आया और बोला मेरा नाम काशान है। मैंने गुस्से में कहा मैं आपके नाम का क्या करूं?
آپ میرے ساتھ آئیں اور میرے شوہر کو بتائیں ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف جانے لگی، مگر وہ وہیں کھڑا رہا اور بولا تمہارا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، وہ خودکشی کر چکا ہے۔ وہ اتنا آرام سے بتانے لگا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ کچھ نہ بولا، تم بھی شادی کر لو۔ پھر اس نے کہا، اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا، تم کون ہوتے ہو مجھے زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ تم نے میری زندگی برباد کی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے نہ جانے اس سے کھڑے کھڑے کتنی باتیں سنا دی، پر مجھے حیرانگی ہوئی وہ شخص اپنے آنسو چھپاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دن گزرنے لگے، وہ شخص میرے بیٹے سے بہت محبت کرتا، اس سے کھلاتا، اس کے لیے کھلونے لاتا اور میں اپنے بیٹے کو اس سے دور رکھتی۔ وہ مجھے ایک ہی بات کہتا شادی کر لو، پر میں اس کی بات کا جواب نہ دیتی۔ میں اکثر اسے تنہائی میں روتا ہوا بھی دیکھتی۔ وہ بہت کم مسکراتا۔ تم اگر کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو تم مجھ سے شادی کرنی ہوگی، میں ایسے تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اور اگر تم کہیں اور جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ اس بات سننے کے بعد میرے ذہن میں چچا کا گھر آیا، پر میں ادھر جا نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کے لیے حامی بھر لی اور اس کا اور میرا نکاح ہو گیا۔ میں اکثر غصہ میں سے پوچھتی تم رات میرے کمرے میں کیوں آئے، پر مجھے جواب میں اس کی نگاہوں میں شرمندگی نظر آتی۔ وہ کوئی جواب نہ دیتا۔ ایک دن میں اچانک سیڑھیوں سے گر گئی۔ اس کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھتا، پوری رات میرے پاس بیٹھا رہتا، میرے بیٹے کو کھلاتا۔ میں اس سے بے بسی سے کہا، پلیز خدا کے لیے مجھے سچ بتا دو۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولا، تمہارے شوہر کو لڑکیوں سے نفرت تھی کیونکہ اس سے کسی لڑکی نے دھوکہ دیا، اور پھر تمہارے شوہر نے تمہیں تمہارے چچا سے خریدا۔ وہ اپنا سارا غصہ تم پر نکالتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی میرا اس سے چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہوا، کام کی وجہ سے، کیونکہ وہ میرے پاس ہی کام کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس نے اس چھوٹے سے جھگڑے کو اتنا بڑا کر دینا ہے۔ اس نے میری بیوی کو مار دیا جو ماں بننے والی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور میں انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں بھی اس کی بیوی کو ذلیل کر کے مار دوں گا۔ اس رات میں تمہیں مارنے کے ارادے سے آیا تھا، پر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اپنی بیوی یاد آ گئی اور میں وہاں سے چلا گیا۔ پر میں نہیں جانتا تھا کہ اتنا شک کرے گا۔ اس کے بعد مجھے کہیں سکون نہ ملتا۔ میں غریبوں کی مدد کرتا، پھر اکثر میں تمہیں دیکھتا اور سوچتا کبھی دیکھا تھا، پر مجھے یاد آ گیا اور معلوم کرنے پر یہ ہی پتا چلا تمہارا یہ حال میری وجہ سے ہوا ہے۔ پر میں نہیں جانتا میں کس منہ سے تم سے معافی مانگوں۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ بتاتے بتاتے رونے لگا۔ میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے اور اس سے معاف کر دیا۔ اس کے بعد میری زندگی میں خوشیاں آ گئی اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی۔ اتنے غموں کے بعد مجھے خوشیاں ملی، ہم خوشی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو میری سٹوری، میرا چینل اچھا لگتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں۔